السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی اللہ تعالیٰ کی احسان اور اس کی توفیق سے اور اس کے کرم سے آج پھر الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ کوشش قبول فرما لے اور ہمیں اس سیرت طیبہ سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو سمجھ سکیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنی مشکلوں سے اس کی آبیاری کی، اور کس قدر انتہائی مشکل دور سے وہ گزرے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس سے گزریں تاکہ ایک ریکال ہو جائے ہمارے سامنے سارا، کیونکہ ہم نے مختصر سیرت پڑھی ہوئی ہوگی کبھی اپنی زندگی میں، اسلامی کتابوں میں تھوڑی بہت، لیکن یہ میں آپ کے سامنے ایک تفصیلی سیرت النبی لے کے آیا ہوں۔ مختصر سے آگے جا رہے ہیں ہم، مختصر نہیں ہے۔ جو بھی معاملہ جہاں پہ میں دیکھتا ہوں اس کی تفصیل ضرورت ہے تو میں اس کی آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ابو طالب کے پاس آخری وفد آیا قریش کا، اس نے کس طرح سے ان سے ڈیمانڈ کی، اس کے بعد ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اسلام لانے کی پیشکش کی، اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ واقعات دیکھیں گے۔ آج 10 رمضان ہے جی، صبح کل 11 رمضان ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات 11 رمضان ہے۔ تو اس طرح ہم وہ بھی ایک مناسبت ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ ہم 17 رمضان تک بدر تک پہنچ جائیں، اگر ہم پہنچ سکے تو، تاکہ وہ بھی ڈیٹ کے ساتھ میچ کر جائے گا۔ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد پہنچتا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اب ہم ہر طرح سے ہار چکے ہیں، اب ایک دفعہ فائنل، اب انہوں نے مذاکرات کسی کنڈیشن اپنا لی، کچھ شرائط لے کر گئے اور ابو طالب کے پاس انہوں نے جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ابو طالب چونکہ ابھی تک اسی دین پر قائم ہے جس پر ہم ہیں، تو کوئی مشکل نہیں آئے گی ہمیں، وہ ہماری بات سمجھ جائیں گے، ہمارے مسائل سمجھ لیں گے، معزز شخص ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہم سب میں بڑی عمر والے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، تو انہیں ہم اپنی بات پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ان کے پاس گئے وہ تھے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب، یہ اور دیگر چند قریش کے لوگ اس میں شامل تھے۔ وہ ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں جا کے انہوں نے بتایا کہ ہمارے نزدیک آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے بہت بلند ہے، آپ خوب جانتے ہیں، لیکن وہ اس وقت بیمار ہو چکے تھے، شدید بوڑھے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو بیماری لاحق ہو چکی ہے اور ممکن ہے کہ اسی بیماری میں آپ کی وفات بھی ہو جائے، اور آپ ہمارے مسئلے سے بھی واقف ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں۔ ہم آپ کے لیے ایک مشورہ لے کر آئے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے، ان کے سامنے یہ مشورہ پیش کیجیے۔ اس میں مشورہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کے رب کو کچھ نہیں کہتے، آپ لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہتے، آپ ہمیں اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ اچھا، اگر ہمارے آج کل کے کچھ لوگ نا، ان کے لیے یہ بڑی انڈرسٹینڈنگ بات ہو کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی تھی یہ بات، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم حق، اس کا مطلب حق بیان کرنا چھوڑ دو، تو وہ بات ہوگی کہ حق نہ بیان کرو، بس ٹھیک ہے اپنی دکانداری چلائے رکھو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اپنا کام کرو۔ ایسا نہیں ہے، دین ایسے نہیں ہے۔ یہاں سے پیغام واضح ملتا ہے کہ حق بیان کرنا ہوگا، بدعت ہے تو کہنا ہوگا کہ بدعت ہے، غلط ہے تو کہنا ہوگا کہ غلط ہے۔ اگلا ناراض ہوتا ہے تو کیا ہے، کیونکہ اسلام کی اس طرح تو ہم ساری شیخیں چھوڑتے چلے جائیں گے، اینڈ پہ صرف نماز بچ جائے گی، کہ وہ کہیں گے بس نماز پڑھو، اپنا کام کرو اور گھر جاؤ۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، اس میں پھر قربانیاں دے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بیان کرو پھر صبر کرو، اس کے اوپر تکلیف آئے، باتیں سننی پڑیں۔ تو یہ ہمیں اس سے میسج مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ اچھا، یہ تمام باتیں ابو طالب نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بھتیجے کو بلا لیتا ہوں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوا لیا۔ اب دیکھیں ابو جہل کتنا خبیث آدمی تھا۔ ابو طالب کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ابو طالب کے پاس بیٹھ جائیں اور ان کے پاس بیٹھنے سے ابو طالب کا دل تھوڑا نرم پڑ جائے۔ وہ فوراً سے اٹھا اور پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عالی مقام اور کتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے کہ انہوں نے یہ بھی برداشت کیا کہ چلو کسی طرح تو یہ ہدایت پر آئیں۔ پھر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ کے جو یہ رشتہ دار ہیں، قریش ہیں، یہ آپ کے لیے ایک شرط لے کر آئے ہیں، آپ کو کچھ آپ کے ساتھ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کہو، میں تمہاری بات سنوں گا۔
کفار قریش میں سے ابو جہل نے بات شروع کی، اس نے کہا آپ ہمارا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، ہم پر اور ہمارے معبودوں پر الزام تراشی کرنا چھوڑ دیں، ہم بھی آپ کو اور آپ کے پروردگار کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا، تم نے جو مطالبہ کیا ہے اگر میں اسے مان لوں تو کیا تم ایک کلمہ مان لو گے؟ تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے، اس کی وجہ سے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم تمہاری فرما برداری کریں گے۔ ابو جہل نے ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے کہا ہاں تمہارے باپ کی قسم، ہم تو ایسے 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو یہ سن کر قریش تالیاں بجانے لگے، پھر بولے اے محمد کیا تم چاہتے ہو کہ تمام معبودوں کو تمام معبودوں کے بجائے ایک ہی معبود ہو؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ یعنی ان کو یہ بات ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھی کہ خدا ایک ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد کفار قریش نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھئی آپ کے اور ہمارے درمیان اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اب ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں۔ یہ سورہ صاد کی آیات ہے، میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ شیئر کر دیتا ہوں، ویسے تو قرات بھی دل تو چاہتا ہے قرآن پڑھا جائے، بلکہ پڑھ ہی دیتا ہوں تاکہ قرآن کی آیات بھی یہاں پہ ہمیں سننے کو ملے، کیونکہ ان کا اپنی ایک تاثیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ یہ تمام آیات ان تمام باتوں کی نشاندہی کر رہی ہیں جو انہوں نے کی تھی۔ صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت پر پڑے ہوئے ہیں۔ اصل وجہ کیا تھی؟ تکبر تھی جو مخالفت پر اکسائے ہوئے تھی۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ خلاصی کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے، بڑا جھوٹ ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟ تو یہ وہی بات جو ابھی انہوں نے کی تھی۔ بے شک تو یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے، اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دن میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے۔ تو یعنی یہ جو یہ واقعہ ہوا تو عین اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں اس کے آیات میں اتار دیا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ ابو طالب کو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کی دعوت دی، اس کی وجہ کیا بنی کہ آپ نے کیوں ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو حق جھٹلاتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب سے میں نے اپنی قوم کو ایک حقیقت کی طرف دعوت دی، کوئی ظلم اور زیادتی کی بات تو نہیں کی، یعنی میں نے ایک درست بات کی ہے ان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو طالب نے جو جواب دیا ہاں بھتیجے اللہ کی قسم تم نے کسی حد سے بڑی ہوئی بات کا مطالبہ نہیں کیا۔ اچھا ابو طالب کی یہ بات سن کر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ شاید یہ اب حق قبول کر لیں گے، میں انہیں دعوت اسلام دوں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار آپ کے سامنے اسلام پیش کیا۔ چچا جان میرے دل میں آپ کی عزت ہے، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، آج میں آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا سوائے اس کے کہ میں آپ سے ایک کلمے کا مطالبہ کروں، اس کی وجہ سے میرے لیے اپنے رب کے حضور آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے گا۔ بس آپ یہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کلمے کی وجہ سے موت کے وقت آپ کو عزت حاصل ہوگی، اب آپ کے اور دنیا کے درمیان موت حائل ہو رہی ہے، آپ اس کلمے کی وجہ سے آخرت میں بلند مرتبے پر فائز ہوں گے۔ آپ نے جب یہ دعوت دی تو ابو طالب نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد تمہیں اور بنو عبد المطلب کو برا بھلا کہا جائے گا اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہا تھا تو میں یہ کلمہ کہہ دیتا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ بعد میں بزدل ہونے کا طعنہ مارا جائے گا کہ موت کے ڈر سے میں نے یہ بات قبول کر لی، تو انہوں نے اس بات کو رد کر دیا۔ ابو طالب نے پھر بنو عبد المطلب کو نصیحت کی، انہوں نے بنو عبد المطلب کو بلایا کہ تم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو گے اور ان کی پیروی کرو گے بھلائی میں رہو گے، لہٰذا ان کی پیروی اور تصدیق کرو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا آپ انہیں تو اس بات کی نصیحت فرما رہے ہیں مگر اپنے لیے اسے اختیار نہیں کرتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر سردار ابو طالب نے کہا ہاں اگر تم مجھ سے اس کلمے کا مطالبہ اس وقت کرتے جب میں تندرست تھا یعنی صحت مند تھا تو میں تمہاری بات مان لیتا، اب موت کے وقت مجھے گھبراہٹ پسند نہیں، قریش کے لوگ سمجھیں گے کہ میں نے موت کے وقت تو کلمہ قبول کر لیا، جب تندرست تھا تو اس وقت اسے چھوڑے رکھا۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فرمان وَهُوَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دوسروں کو اس سے روکتے ہیں جو خود اس سے دور رہتے ہیں، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ دوسروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے سے روکتے تھے، لیکن جو چیز آپ لائے تھے وہ خود اس کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ ابو طالب نے پھر اشراف قریش کو بلا کر بہت ساری وصیتیں کی، ان کو کعبہ کے بارے میں وصیت کی اور مختلف وصیتیں تھیں، اس میں پھر انہوں نے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی۔ میں آپ کو وہ وصیت شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وصیت کی تھی۔ ابو طالب زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرتے رہے، جیسا کہ ہم پچھلے بھی واقعات میں پڑھتے آئے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھتیجے جب میں مر جاؤں تو تم بنو نجار میں اپنے دادا عبد المطلب کے ماموں کے پاس چلے جانا، وہ اپنے گھروں میں موجود ہوں گے، جن چیزوں سے وہ اپنے گھروں میں موجود چیزوں کی سب لوگوں سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ بڑے حفاظ قسم کے لوگ ہیں، بڑے جانباز ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو مدینہ کے قریب وادی قباء میں پہنچ کر آپ نے اپنے دادا عبد المطلب کے ننیال بنو نجار کے سرداروں کو پیغام بھیجا تو وہ مسلح ہو کر آ گئے، اور وہ وہی پھر آپ کو اپنے حصار میں لے کر مدینہ منورہ تک تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، انصار کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ بنو نجار کا ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا ہے، پھر بنو حارث بن خزرج کا، پھر بنو ساعدہ کا گھرانہ، اور انصار کے ہر گھرانے میں خیر ہے۔ اچھا، ابو طالب کو اب مسلمان کرنے کی آخری کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے فرمایا اے چچا کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی گواہی دے دوں۔ اس پر اب وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ خطرہ تھا کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اب یہ وہ انٹائز کرنے والی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کہہ دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خود ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھا تو میں یہ کلمہ کہہ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، ایسا ابو طالب نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کلمہ طیبہ کی اقرار کی دعوت دیتے رہے، اور ابو جہل وہی بات کرتے رہے کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے فائنلی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کروں گا جب تک مجھے آپ کے بارے میں روک نہ دیا جائے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان پر واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ دوزخی ہیں۔ رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے نبی بلا شبہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہتے ہیں اسے ہی ہدایت دی جاتی ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اعلم بالمہتدین، اسے پتہ ہے کہ کون ہدایت کا اصل متلاشی ہے، کون چاہتا ہے، کس کے دل میں ہے، جس کے دل میں ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے ہدایت مانگی جائے اور وہ نہ دے، بر مانگی دل سے جائے، نیت درست ہو کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ تو ابو طالب کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں تھی۔ اچھا یہاں پہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بعض لوگ اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ وہ ابو طالب کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ اتنی محبت میں پہ جاتے ہیں کہ وہ ان کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا تھا، آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کافر رب نے ڈکلیئر کیا ہے، ان کو کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ان کو گالم گلوچ نہ کرو کیونکہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں، آپ کی انہوں نے تمام زندگی حفاظت کی ہے، اس حفاظت کے پیش نظر ہمیں کچھ ضرورت ہی نہیں ان کو برا بھلا گالیاں دینے کی۔ کئی لوگ لعنتیں بھیجنے لگ جاتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں آ کے، یہ جب وہ مقابلہ آ جاتا ہے۔
لیکن یہ بات یاد رہے کہ کئیوں کے دل یہ جو پسیج جاتے ہیں یہ سن کر کہ ابو طالب کو کافر کہہ دیا یا ابو طالب کو جہنمی کہہ دیا، تو وہ بھی غلطی پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تو دوزخی ہیں۔ جب کھلی بات ہو چکی ہے تو پھر آپ کے دل میں کیوں یہ باتیں آتی ہیں؟ تو پھر اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ ابو طالب 10ویں سال نبوی یعنی سن نبوت 10ویں سال میں وفات پائی انہوں نے، اور ان کی عمر تقریباً اس وقت 87 سال تھی۔ ابو طالب نے شیب ابی طالب کے تقریباً 6 ماہ بعد جو ہے وفات پائی۔ ٹائم چل رہا ہے نا؟ صحیح، 6 ماہ بعد انہوں نے وفات پائی۔ اچھا، اب ہوا ان کی وفات ہو گئی۔ ابو طالب کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے بوڑھے گمراہ چچا فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے خود کہہ رہے ہیں اپنے باپ کے بارے میں، آپ کے بوڑھے چچا گمراہ جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جاؤ اپنے والد کو زمین میں دفن کر دو، پھر تم اس وقت تک کسی سے کچھ نہ کہنا جب تک میرے پاس نہ آ جاؤ۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائے، اور آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا کہ تم غسل کرو۔ تو جب ابو طالب فوت ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس انہوں نے مٹی میں جا کے دفنا دیا تھا کہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے سوال کیا عباس بن عبد المطلب نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، کہ بھئی آپ کے چچا نے آپ کی اتنی حفاظت کی پوری زندگی، تو کچھ ان کو صلہ بھی ملے گا اس کا، یعنی کچھ ان کو تو صلہ دیکھیں کیا مل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہے، وہاں ہدایت پہ بات چلتی ہے۔ کوئی حاتم طائی کی قبر کو یہاں لاتیں مارتا رہے، کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کے لیے نہیں کرے گا۔ پوری دنیا کا خزانہ لوٹا دے وہ غریبوں میں اور مسکینوں میں، کچھ نہیں ملنے والا جب تک وہ اللہ کے یعنی اس کے معبود برحق ہونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے نہیں مرے گا، کچھ نہیں ملے گا، خالی جائے گا، جو مرضی کر لے، کوئی بھی بنا پھرے وہ لوگوں میں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ جہنم کی اتلی جگہ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا، یعنی ہے جہنم میں، سزا کم کی صرف اس کی۔ اچھا، وہ الیاذ باللہ جہنم کی سزا کوئی تھوڑی سی سزا، کو کم سزا تھوڑی ہے، سزا کیا ملے گی؟ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہوں نے 2 جوتے پہنے ہوں گے، ان کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ تو جہنم میں تو جانا ہی کافی ہے، جائے کہ سزا کی باتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی سزاؤں سے، ہمیں جہنم سے دور رکھنا، یا اللہ ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی دور رکھنا۔ یہ تیرے رحمت اور تیرے احسان سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت سوال کیا کریں جہنم سے دور رہنے کا۔ اللہ کی قسم جہنم کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں جہنم چلے جائیں گے، مار کھا کے آ جائیں گے، کتنی سخت بات کہتے ہیں جو لوگ۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ سن رہا ہے تمہاری باتیں، ہماری باتیں۔ کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، جب انہوں نے کہہ دیا تھا منافقین نے کہ اس گرمی میں ہم جائیں تبوک، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، انہیں کہہ دیں کہ یہ تو گرمی کچھ نہیں ہے، تو جو جہنم کی گرمی ہے جب تمہیں وہ پڑے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ تو بھائی جو آپ کے سامنے ایسے کہہ دیا کریں، انہیں کہا کریں کہ یہ تو تم خود اپنے لیے جہنم مانگ رہے ہو، وہاں تو ایک پل گزارنا مشکل ہے، وہاں کی تو گرم ہوا جو قبر میں آتی ہے وہی بھسم کر دے گی۔ تو باقی یہ کہنا کہ جی ہم جہنم چلے جائیں گے، ماریں پڑیں گی، یہ تو الٹا بدگمانی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی مایوس ہوئے ہو تم، کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو چکے ہو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم نے جو بھی کر دیا ہے نا میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ سب سے پیاری آیت ہے قرآن کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کتنے بھی بڑے گناہ ہیں، گھبرانا نہیں، میں معاف کر دوں گا، لیکن کرنا کیا ہے، توبہ کرنی پڑے گی۔ ایسے نہیں کہ تم لے کے آؤ اور وہاں معاف ہو، نہیں، معافی یہاں مانگنی پڑے گی دنیا میں۔ یہ امید نہ رکھنا کہ تم کیا قبر سے اٹھو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، وہاں معافی نہیں ملے گی، وہاں حساب ہوگا۔ تو توبہ دنیا میں، میرے بھائیو توبہ دنیا میں ہے، یہاں سے کر کے جانی ہے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی انہی کے یعنی بعد ہو گئی۔ 10ویں سال اسی میں ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال پہلے آپ نے دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ ابو طالب کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کی وفات ہوئی، بعض نے لکھا ہے 3 دن بعد، بعض نے 7 دن بعد، اور بعض نے 35 دن بعد کی وفات لکھی ہے۔ رمضان المبارک کی 11 تاریخ کو ہوئی، 64 سال اور 6 ماہ کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اچھا، یہ آپ نے تطبیق بھی دیکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 64 سال، ابوبکر کی عمر 63 سال، عمر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی کم و بیش اسی قریب میں تھی۔ تو یہ بعض عمریں ایسی ہیں کہ جو بڑی میچ کر رہی ہیں، آلموسٹ قریب ہے ساری، 63 64۔ انشاءاللہ ہم جب آگے چلیں گے تو ایسی باتیں آئیں گی کہ آپ کو ملے گا ایسا کہ عمریں جو ہیں وہ تقریباً بعض سیم ہی رہیں۔
اچھا، وہ ایسی خاتون تھیں، بڑی عظیم خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا۔ اصل بیوی کی جو محبت، جو بیوی کی قدر ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ آپ کی مشکل وقت میں آپ کا جو ساتھ دیتی ہے نا، وہ ہوتی ہے قابل قدر بات، کہ اس نے آپ کے ساتھ کٹھن وقت گزارا ہوتا ہے، اس میں صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ بیوی ہوتی ہے جب آپ تکلیف میں، پریشانی میں گھر آتے ہیں تو وہ آپ کو الٹا پریشان نہیں کرتی، بلکہ کیا کہتی ہے، آپ کی وہ پریشانیاں سن کر آپ کو حوصلہ دیتی ہے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ساری زندگی یہی کیا کہ جب آپ گھر تشریف لاتے، پریشان ہوتے کسی بھی معاملے پر، تو وہ آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کے اخلاق آپ کے سامنے رکھتی، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ ہوتی ہیں بیویاں کہ گھر آئیں تو انہیں ان کی اپنے شوہر کی پریشانیوں کو شیئر کر کے ان کو حوصلہ دیں، نہ کہ الٹا واپسی کاروائی ہو جائے اور بیچارہ پھر ایسی ہوتا ہے۔ کئی جو شوہر ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں وہ اس وجہ سے بن جاتے ہیں کہ وہ بیچارے باہر سے پریشان، دنیا سے لڑ کے آتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو ایک نئی ٹینشن، تو وہ الٹا پھر ذہنی مریض اور ڈپریشن اور بہت کچھ مسائل بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری بھی اور ہماری ازواج کی بھی اصلاح فرماتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر بیوی عطا نہیں کی، جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا یہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری ہمدردی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں سے مجھے کوئی اولاد نہیں عطا فرمائی۔ تو جس بیوی سے اولاد زیادہ تھی، یعنی یہ بھی اس کی ایک اکاؤنٹ میں آ گیا کہ وہ بھی ان کے لیے یعنی سٹار بن گیا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سن لیجئے کہ مقام کیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی تھیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں سالن کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب آپ کے پاس آ جائیں تو کیا کہیے، انہیں رب کی جانب سے اور میری جانب سے سلام کہیں۔ گمان کر سکتے ہیں رب سلام بھیج رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ انہیں سلام کہیں میری طرف سے، یعنی میرا سلام پہنچائیں خدیجہ کو۔ دیکھیں یہ مقام ہے، یہ مقام۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی طرح کی روایت ہے کہ آپ کو بھی سلام بھیجا گیا تھا اللہ کی طرف سے، تو یہ ان کی ایک شان ہے۔ وہ آ جائیں تو انہیں رب کی جانب سے اور میری جانب سے سلام کہیں، اور جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت دے دیں جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تھکان ہوگی۔ اچھا، ان کی جب وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی ایک دوہرا غم آ گیا، جسے عام الحزن کہتے ہیں، وہ یہی ہے 10واں سال نبوت کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو غم آئے۔ آپ کے چچا کی وفات ہوئی اور آپ کی پیاری زوجہ کی وفات ہوئی۔ اصل میں ہوا کیا، ابو طالب کی وفات تک قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑی تکلیفیں نہ پہنچائی تھیں، وہ کوشش ضرور کرتے تھے لیکن مستقل بنیادوں پر ایسا کچھ نہ تھا۔ دیکھیں جب انسان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار جو ان کے محافظ ہوتے ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں نا، تو انسان پھر ان کے بعد جب تھوڑی تکلیف محسوس کرتا ہے تو ایسے الفاظ کہتا ہے۔ سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چچا جان آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے کتنی جلدی محسوس کر لیا ہے۔ اس فکرے میں بڑا درد ہے کہ چچا جان آپ کے جانے کے بعد میں نے تکلیف کو بڑی جلدی محسوس کر لیا ہے۔ کیوں کہ وہ جو ایک ڈھال تھی وہ اٹھ گئی، وہ جو ایک چچا تھے، جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں نا، وہ ایک غیبی ڈھال ہوتے ہیں ہمارے لیے، خاص طور پہ والد جو ہمارے، یعنی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہمارا مال یا ہماری زمین یا ہمارے جو جائیداد یا جو بھی ہمارے ان کی حفاظت میں ہے، ہمیں ان پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جو ہمیں دوسروں جو ہماری خاندانی جو تکلیفیں ہونی ہوتی ہیں نا، ہمارے والد ان کو روک رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے والد کی وجہ سے رکی ہوتی ہیں۔ ہمارے خاندانوں کا جو اصل روپ ہے وہ ہمارے والد کے جانے کے بعد نکلتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب جو ہی ان کے چچا کی وفات ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے کتنی جلدی محسوس کر لیا کہ آپ چلے گئے دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہی محافظ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود محافظ تھے، خود حفاظت فرما رہے تھے۔ تو تمام تر حالات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا پوری مستعدی سے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ کل کی قسط میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح، اور اب تبلیغ باہر نکلی تھی مکہ سے، یعنی 10 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیغام کو لے کر مکہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ پہلی بار یہ دین مکہ سے باہر جا رہا تھا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کی مقصود فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تجھے تیری ہی صفات کا واسطہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سارے ہدایت کے متلاشی ہیں، ان کے دل میں ہدایت کی وہ کونپلیں ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں ہدایت کے بیج ہیں۔ یا اللہ تو انہیں درخت بنا دے، تو انہیں پودا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بیج موجود ہیں، یا اللہ تو انہیں پودے میں درخت میں بدل دے۔ جب تک وہ درخت نہیں بنیں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے گھر والوں پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے حالات پر رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔